کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں مسلسل کامیاب کیوں ہوتے جاتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ بار بار کوشش کرنے کے باوجود وہی کے وہی رہ جاتے ہیں؟ اصل فرق ٹیلنٹ، قسمت یا موٹیویشن میں نہیں ہوتا، بلکہ عادتوں میں ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں بڑی تبدیلیاں اچانک نہیں آتیں، وہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے بنتی ہیں۔ وہ عادتیں جو بظاہر بہت معمولی لگتی ہیں، وقت کے ساتھ ہماری شخصیت، ہماری کامیابی اور پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ڈسپلن لانا چاہتے ہیں، اگر آپ پڑھنے، ورزش کرنے یا فوکس بڑھانے جیسی اچھی عادتیں اپنانا چاہتے ہیں، یا اگر آپ بری عادتوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب واقعی آپ کے لیے ہے۔ تو آئیے آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھتے ہیں کہ آخر اینٹی بک ایٹامک ہیبٹس بک بائی جیمز کلیئر ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ کتاب کا سب سے طاقتور خیال یہ ہے کہ روزانہ صرف 1% بہتری وقت کے ساتھ ایک غیر معمولی تبدیلی بن سکتی ہے۔ یہ بات سننے میں شاید عام لگے، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں تو یہی کامیابی کا اصل راز ہے۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک دم بدل جائے۔ ہم بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، لمبی لسٹیں تیار کرتے ہیں اور خود سے وعدے کرتے ہیں کہ اب سب کچھ بدل جائے گا، لیکن چند دن بعد ہمارا جوش ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بہت بڑی تبدیلی ایک ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصل کامیابی چھوٹے قدموں سے بنتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ روز صرف 10 صفحات پڑھتے ہیں تو ایک سال میں کئی کتابیں ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روز 20 منٹ واک کرتے ہیں تو چند مہینوں بعد آپ کی صحت واضح طور پر بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ روز تھوڑا سا سیکھتے رہیں تو وقت کے ساتھ آپ ایک ماہر بن سکتے ہیں۔ یعنی چھوٹے اعمال جب مسلسل دہرائے جائیں تو حیران کن نتائج دیتے ہیں۔ کتاب کا دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ اہداف سے زیادہ اہم سسٹمز ہوتے ہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ ہم سب کے خواب ہوتے ہیں، ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن صرف خواب دیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ روزانہ کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، 2 طالب علم ایک ہی مقصد رکھتے ہیں کہ انہیں امتحان میں اچھے نمبر لینے ہیں، لیکن ایک روزانہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے، جبکہ دوسرا صرف موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ آخر میں کامیابی کس کو ملے گی؟ یقیناً اسی کو جس کے پاس مضبوط سسٹم ہوگا۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں، آپ اپنے گولز تک نہیں پہنچتے، بلکہ اپنے سسٹم کے مطابق نتائج حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عادت بنتی کیسے ہے؟ مصنف کے مطابق ہر عادت 4 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ کیو یعنی اشارہ، کریونگ یعنی خواہش، رسپانس یعنی عمل، ریوارڈ یعنی انعام۔ مثال کے طور پر، آپ کے فون پر نوٹیفیکیشن آتی ہے، یہ ایک اشارہ ہے۔ پھر آپ کے اندر فون دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، آپ فون اٹھاتے ہیں اور آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا خوشی کا احساس ملتا ہے۔ یہی عمل بار بار دہرانے سے عادت بن جاتا ہے۔ اب کتاب ہمیں 4 ایسے اصول سکھاتی ہے جن کی مدد سے ہم اچھی عادتیں بنا سکتے ہیں۔ پہلا اصول، عادت کو واضح بنائیں۔ اگر آپ کوئی نئی عادت اپنانا چاہتے ہیں تو اسے اپنے ماحول کا حصہ بنا دیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کتاب پڑھنے کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو کتاب کو اپنے تکیے کے پاس رکھیں۔ اگر آپ ورزش شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ورزش کے کپڑے پہلے سے تیار رکھیں۔ ہماری زندگی پر ماحول کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ کئی بار مسئلہ ہماری نیت نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا ماحول ہوتا ہے۔ اگر فون ہر وقت سامنے پڑا ہوگا تو دھیان بٹنا لازمی ہے۔ اگر جنک فوڈ گھر میں موجود ہوگا تو اسے کھانے کا دل ضرور کرے گا۔ اس لیے ماحول بدلنا عادت بدلنے کا پہلا قدم ہے۔ دوسرا اصول، عادت کو پرکشش بنائیں۔ انسان وہی کام بار بار کرتا ہے جو اسے اچھا محسوس ہو۔ اسی لیے اگر آپ کسی عادت کو دلچسپ یا خوشگوار بنا دیں تو اسے جاری رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ صرف ورزش کرتے وقت اپنی پسندیدہ موسیقی سنیں تو آپ کا دماغ ورزش کو ایک مثبت احساس کے ساتھ جوڑ دے گا۔ اسی طرح اگر آپ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد خود کو ایک چھوٹا انعام دیں تو پڑھائی بوجھ محسوس نہیں ہوگی۔ تیسرا اصول، عادت کو آسان بنائیں۔ یہ شاید پوری کتاب کا سب سے اہم سبق ہے۔ اکثر لوگ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ ابتدا ہی میں بہت بڑا ہدف بنا لیتے ہیں۔ وہ ایک دن میں 2 گھنٹے ورزش شروع کر دیتے ہیں یا روز 50 صفحات پڑھنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر چند دن بعد سب چھوڑ دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں،
چھوٹا شروع کریں۔ اگر آپ پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف ایک صفحہ روز پڑھیں۔ اگر ورزش شروع کرنی ہے تو صرف 5 منٹ سے آغاز کریں، کیونکہ ابتدا میں مقصد بہترین بننا نہیں بلکہ مستقل بننا ہوتا ہے۔ اسی لیے کتاب میں 2 منٹ رول کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ہر نئی عادت اتنی آسان ہونی چاہیے کہ آپ اسے 2 منٹ میں شروع کر سکیں۔ مثال کے طور پر، میں روز 1 گھنٹہ پڑھوں گا کے بجائے کہیں میں روز صرف 1 صفحہ پڑھوں گا۔ یہ چھوٹا قدم دماغ کے لیے آسان ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہی چھوٹا عمل مضبوط عادت بن جاتا ہے۔ چوتھا اصول، عادت کو اطمینان بخش بنائیں۔ انسان فوری نتیجہ چاہتا ہے۔ اگر کسی کام کا فائدہ فوراً محسوس نہ ہو تو ہم جلد ہار مان لیتے ہیں۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ اچھی عادت کے ساتھ فوری خوشی یا اطمینان کو جوڑیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے آج ورزش مکمل کی تو کیلنڈر پر ایک نشان لگا دیں۔ جب آپ مسلسل کئی دنوں کے نشان دیکھیں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی اور یہی احساس آپ کو جاری رکھنے میں مدد دے گا۔ اب بات کرتے ہیں بری عادتوں کی۔ کتاب کے مطابق بری عادت ختم کرنے کے لیے انہی اصولوں کو الٹا استعمال کریں، یعنی اسے غیر واضح بنائیں، غیر پرکشش بنائیں، مشکل بنائیں اور غیر اطمینان بخش بنائیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ فون کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے دوسرے کمرے میں رکھ دیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا کم کرنا چاہتے ہیں تو نوٹیفیکیشن بند کر دیں۔ جتنا مشکل آپ کسی بری عادت کو بنائیں گے اتنا ہی آسان اس سے بچنا ہوگا۔ کتاب کا ایک اور زبردست تصور ہے آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹس، یعنی اپنی عادتوں کو اپنی شناخت کے ساتھ جوڑنا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کامیاب لوگ کہتے ہیں میں ایک ریڈر ہوں۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ جب آپ اپنی شناخت بدل لیتے ہیں تو آپ کے فیصلے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ خود کو ایک ڈسپلنڈ انسان سمجھتے ہیں تو آپ وقت ضائع کم کریں گے۔ اگر آپ خود کو ایک صحت مند انسان مانتے ہیں تو آپ بہتر کھانا کھائیں گے۔ کہتے ہیں ہر چھوٹا عمل آپ کی نئی شناخت کے حق میں ایک ووٹ ہوتا ہے، یعنی جب بھی آپ کوئی اچھی عادت دہراتے ہیں تو آپ اپنے بہتر ورژن کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب صرف عادتوں کے بارے میں نہیں بلکہ پوری زندگی کے بارے میں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کسی ایک بڑے لمحے کا نام نہیں، کامیابی ان چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ ہے جو ہم ہر دن کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ موٹیویشن سے زیادہ اہم مستقل مزاجی ہے، ارادوں سے زیادہ اہم ماحول ہے اور بڑے خوابوں سے زیادہ اہم روزانہ کے چھوٹے اعمال ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے صرف ایک چھوٹی اچھی عادت شروع کریں، کیونکہ یہی چھوٹی عادت وقت کے ساتھ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر مجھے اینٹی بک ایٹمک ہیبٹس بک بائی جیمز کلیئر کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو میں کہوں گا یہ کتاب آپ کو کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں دیتی بلکہ وہ نظام سکھاتی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو ایک بہتر انسان بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اپنی زندگی میں کون سی نئی عادت شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔